اسی کو تاج الشریعہ نے فرمایا تھا، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام۔ اسلام اور شراب دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ اس نے کہا نہ، پیتا ہوگا وہ گھر جا کر کے، لیکن ابھی آن ڈیوٹی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ویڈیوز کیسے ہیں کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ اگلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور نوٹیفیکیشن کو آن کیجئے۔ وہ محبت تو میرے پاس ہے۔ صحابہ اسی محبت پر فخر کرتے تھے۔ ایک صحابی حضرت نعمان، وہ ایک بادشاہ کے ہاں مہمان بن کر گئے تھے، اور ایمبیسیڈر ترجمان قاصد حضور کے، بادشاہ کو پتا تھا محمد عربی کا غلام آیا ہے، قاصد آیا ہے۔ اس نے لال کارپٹ، ریشم کا کارپٹ بچھایا، سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی لگایا۔ حضرت نعمان صحابی جب آئے تو اس کارپٹ کو تلوار سے پھاڑ دیا، ہٹا دیا، ریشم کا تھا، ٹھوکر سے ہٹا دیا، ایسے زمین پر چلتے آئے، اور جب کرسی دیکھی سونے کی کلائی کی ہوئی ہے، ٹھوکر سے ہٹا دیا، کہا سادی کرسی پہ بیٹھتا۔ اس بادشاہ نے کہا کیا اتنا غرور ہے، ایٹیٹیوڈ؟ حضرت نعمان نے فرمایا یہ غرور تکبر نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام، سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام۔ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کو حرام فرمایا، تیری ساری بادشاہت بھی آ جائے میں ٹھوکر مار کر میرے مصطفیٰ کی سنت کو اپناؤں۔ وہ دور تھے، دوسرے ملک میں تھے، اپنا پروٹوکول لے لیتے، پھر مدینے میں آ کر کے عمل کر لیتے۔ نہ، صحابہ کا یہی عمل ہے، دنیا کے کسی خطے میں ہو ہم غلام مصطفیٰ، ہم اپنے نبی کی عزت کی خود حفاظت کریں گے۔ یہ نہیں کہ بازار میں جائے تو یہودیوں کی طرح بن جائے، مسجد میں آئے تو بڑا شریف نظر آئے۔ میرے عزیزو، ہر گھڑی ہر جگہ میرے مصطفیٰ کی عزت کی حفاظت کرو، دنیا پھر جھکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ تم ہمیشہ میرے مصطفیٰ کے غلام، پارٹ ٹائم غلام ہو یا فل ٹائم؟ فل ٹائم غلام ہے، فلی ہماری زندگی ان کے لیے ہے۔ اسی کو تاج الشریعہ نے فرمایا تھا، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ کس کے لیے؟ جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ مجھے وہ بات یاد آتی ہے، ایک پلین میں ایئر ہوسٹس نے ایک مسلمان نوجوان کو شراب پیش کی، مسلمان تھا، یورپ کا رہنے والا۔ اس نے کہا میں نہیں پیتا، میں مسلمان ہوں۔ اس کو برا لگا، کہا نہیں پینا ہے تو نہ پیو، لیکن یہ کیوں کہہ رہا ہوں مسلمان؟ یہی جملہ تو لوگوں کو چبھتا ہے، یہی تو ڈستا ہے۔ کہا میں مسلمان ہوں، آپ نہیں پینا ہے مت پیو، کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس نے کہا اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام اور شراب دو اپوزٹ چیزیں ہیں، میں نہیں، اسلام اپوز ہے، فلی اپوزٹ چیزیں۔ وہ آرگیو کرتی رہی، کہنے لگی یہ کیا ہے آپ لوگوں کا، سارے تو پی رہے ہیں، ریلیکس کر لیتے، کہیں 6 گھنٹوں کا سفر ہے، پی کر کے آرام کر لیتے، تھوڑا ریلیکس ہو جاتے۔ اس نے کہا آپ زیادہ آرگیو کر رہی ہیں تو میری ایک شرط مان لو کہ جاؤ پہلے پائلٹ کو پلاؤ، جو پلین چلا رہا ہے پائلٹ کو یہ شراب پلاؤ۔ اس نے کہا نہ، پیتا ہوگا وہ گھر جا کر کے، لیکن ابھی آن ڈیوٹی شراب نہیں دے سکتے ہم۔ اس نے کہا یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں، مسلمان پوری زندگی آن ڈیوٹی ہوتا ہے، پوری زندگی آن ڈیوٹی ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی وقت نہیں۔ وہ مصطفیٰ کا غلام ہے تو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک میرے آقا سے جڑا ہوا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ پاس و لحاظ میرے مصطفیٰ کی عزت کا تم رکھو گے، مولا تمہاری عزتیں بے پناہ بڑھائے گا، بے پناہ بڑھائے گا۔ تجربہ شاہد ہے، میں خود کہتا ہوں میرے لیے جو یہ عزت ہے وہ اسی لیے نہیں کہ کسی پارٹی کا نیتا ہوں، نیتا بہت سارے آتے جاتے ہیں، ہم نے بھی دیکھے ہیں، لیکن جب تک کرسی پر ہیں ٹھیک ہے، بعد میں ان کا کسی پیپر کے کونے میں بھی نام نہیں رہتا۔ لیکن میرے مصطفیٰ سے محبت کیا ہوا غلام قبر میں بھی جو سو جائے، 100 سال کے بعد بھی اعلیٰ حضرت بن کر اپنے جلسوں پر حکومت کرتا ہے۔ غریب نواز کو 800 سال ہو گئے لیکن آج بھی دلوں پر راج کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایک جملہ سنو، اس رسول کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو، ہر دل پہ راج کرو۔
उस रसूल की इज्जत का एहतराम करो और पासो लिहाज रखो, अल्लाह तुम्हारी इज्जत इतनी बढ़ाएगा जितना तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। मैंने खुद ये महसूस किया, मुझे मेरे बाप की वजह से नहीं पहचानते लोग, मुझे मेरे इल्म की वजह से लोग नहीं पहचानते, मुझे जो भी पहचानता है वो मेरे मुस्तफ़ा की निस्बत से पहचानता है।